بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جادو کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کی کتنی اقسام ہیں؟ یہ کب اور کیوں وجود میں آیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں۔ ایک زمانے میں جس کی پوری تعیین میں کوئی محققانہ رائے اس وقت سامنے نہیں، دنیا میں اور خصوصاً بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء کرام کے معجزات کی حقیقت میں اختلاط و اشتباہ ہونے لگا، اور بعض لوگ جادوگروں کو مقدس اور قابل اتباع سمجھنے لگے، اور بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے لگے، جیسا موجودہ دور میں مسمرزم کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ اور غلطی کے رفع کرنے کے لیے بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے کہ لوگوں کو سحر کی حقیقت اور اس کے شعبوں سے مطلع کریں تاکہ اشتباہ جاتا رہے، اور جادو پر عمل کرنے نیز جادوگروں کے اتباع کرنے سے اجتناب کریں۔ اور جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کو معجزات و دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت و ماروت کے فرشتہ ہونے پر دلائل قائم کر دیے گئے تاکہ ان کے احکامات اور ارشادات کی تعمیل و اطاعت ممکن ہو۔ اور یہ کام انبیاء کرام سے اس لیے نہیں لیا گیا کہ اول تو انبیاء اور جادوگروں میں امتیاز و فصل کرنا مقصود تھا، دوسرے اس کام کی تکمیل بغیر جادو کے الفاظ کی نقل و حکایت کے ہو نہ سکتی تھی۔ انبیاء کرام مظہر ہدایت ہوتے ہیں، اس لیے ان سے یہ کام لینا مناسب نہ سمجھا گیا، لہٰذا فرشتوں کو اس کام کے لیے تجویز کیا گیا۔ فرشتوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا کہ سحر کے اصول و فروغ ظاہر کر کے لوگوں کو اس کے عمل سے بچنے کی اور ساحرین سے نفرت دوری کرنے کی تنبیہ اور تائید کی۔ جیسے کوئی عالم دیکھے کہ جاہل لوگ اکثر نادانی سے کفریہ کلمات بک جاتے ہیں، اس لیے وہ تقریراً تحریراً ان کلمات کو جو اس وقت شائع ہیں جمع کر کے عوام کو مطلع کر دے کہ دیکھو یہ کلمات بچنے کے لائق ہیں، ان سے احتیاط رکھنا۔ جب فرشتوں نے کام شروع کیا تو وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس شروع ہوئی اور درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی ان اصول و فروغ سے مطلع کر دیں۔ اس وقت فرشتوں نے بطور احتیاط تبلیغ شروع کی، لیکن اس سے پہلے ان کو یہ بتاتے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش مقصود ہے کہ دیکھیں ان چیزوں پر مطلع ہو کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت و اصلاح کرتا ہے کہ شر سے آگاہ ہو کر اس سے بچے، اور کون اپنا دین خراب کرتا ہے۔ سحر لغت میں ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے حاس کلمات کا اثر، یا غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات و شیاطین کا اثر، یا مسمرزم میں قوت حالیہ کا اثر، یا محسوسات کا ہو اگر وہ محسوسات مخفی ہوں جیسے مقناطیس کی کشش لوہے کے لیے جبکہ مقناطیس نظروں سے پوشیدہ ہو، یا دواؤں کا اثر جبکہ وہ دوائیں مخفی ہوں، یا نجوم و سیارات کا اثر۔ اس لیے جادو کی بہت اقسام ہیں، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات و شیاطین کے عمل کا دخل ہو، یا کچھ الفاظ و کلمات کا، کیونکہ یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربہ و مشاہدہ سے بھی، اور قدیم و جدید فلاسفہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حروف و کلمات میں بالحاصہ کچھ تاثیرات ہوتی ہیں۔ کسی خاص حرف یا کلمہ کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے یا لکھنے وغیرہ سے خاص تاثرات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یا ایسی تاثیرات جو کسی انسانی بالوں یا ناخنوں وغیرہ اعضاء یا اس کے استعمالی کپڑوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل کر کے پیدا کی جاتی ہیں، جن کو عرف عام میں ٹونا ٹوٹکا کہا جاتا ہے اور جادو میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اور اصطلاح قرآن و سنت میں سحر ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح کی گئی ہو، یا کواکب و نجوم کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں،
مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا وغیرہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد ان اقوال و افعال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، مثلاً تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی، بدبو اور نجاست سے اجتناب، ذکر اللہ اور اعمال خیر۔ اسی طرح شیاطین کی امداد ایسے اقوال و افعال سے حاصل ہوتی ہیں جو شیطان کو پسند ہیں۔ اس لیے سحر صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہیں، خبیث کاموں کے عادی ہوں۔ عورتیں بھی ایام حیض میں یہ کام کرتی ہیں تو مؤثر ہوتا ہے۔ باقی شعبدے اور ٹوٹکے یا ہاتھ چالاکی کے کام یا مسمرزم وغیرہ، ان کو مجازاً سحر کہہ دیا جاتا ہے۔ سحر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو محض نظر بندی اور تخیل ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں، جیسے بعض شعبدہ باز اپنی ہاتھ کی چالاکی سے ایسے کام کر لیتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، یا قوت خیالیہ مسمرزم وغیرہ کے ذریعے کسی کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے مگر اس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں ہوتی۔ کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے کہ مسحور کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سمجھنے لگے۔ قرآن مجید میں فرعونی ساحروں کے جس سحر کا ذکر ہے وہ پہلی قسم کا سحر تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ دوسری قسم اس طرح کی تخیل اور نظر بندی ہے جو بعض اوقات شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے ایک شے کی حقیقت ہی بدل دی جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دیں۔ ناظرین، کیا جادو انبیاء کرام پر بھی ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وجہ وہی ہے کہ سحر در حقیقت اسباب طبیعیہ ہی کا اثر ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اسباب طبیعیہ کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تاثر شان نبوت کے خلاف نہیں، جیسے ان کا بھوک پیاس سے متاثر ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا اور شفا پانا ظاہری اسباب سے سب جانتے ہیں۔ اسی طرح جادو کے باطنی اسباب سے بھی انبیاء علیہ السلام متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ تاثر شان نبوت کے منافی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ میں ثابت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر سے متاثر ہونا خود قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہونا اسی جادو کا تو اثر تھا۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں سحر صرف ایسے عمل کو کہا گیا ہے کہ جس میں کفر و شرک اور فسق و فجور اختیار کر کے جنات و شیاطین کو راضی کیا گیا ہو اور ان سے مدد لی گئی ہو، ان کی امداد سے کچھ عجیب واقعات ظاہر ہو گئے ہوں۔ سحر بابل جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ یہی تھا، اور اسی سحر کو قرآن میں کفر قرار دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ شیاطین پر لعنت کرنے اور ان سے عداوت و مخالفت کرنے کے احکام قرآن و سنت میں بار بار آئے ہیں۔ اس کے خلاف ان سے دوستی اور ان کو راضی کرنے کی فکر خود ہی ایک گناہ ہے۔ پھر وہ راضی جب ہی ہوتے ہیں جب انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو جس سے ایمان ہی سلب ہو جائے، یا کم از کم فسق و فجور میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی مرضیات کے خلاف گندا اور نجس رہے، یہ مزید گناہ ہے۔ اور اگر جادو کے ذریعے کسی کو ناحق نقصان پہنچایا تو یہ اور گناہ ہے۔ ناظرین، سحر کی وہ کون سی اقسام ہیں جو کہ جائز ہیں؟ قرآن و سنت کی اصطلاحی سحر بابل کے علاوہ باقی قسمیں جائز ہیں، بشرطے کہ ان میں کفر و شرک کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اگر سحر کی باقی قسموں میں بھی کفر و شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، اور حالی مباح اور جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔